گانوں کے پروگرام میں اور ان کے پروگرام میں کہ ہم قرآن کا ذکر کرتے ہیں لیکن صاحب قرآن کے ذکر کے بغیر قرآن کا ذکر مکمل ہی نہیں ہوتا۔ کیوں نہ ہو؟ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اللہ فرماتا ہے میں اس شہر کی قسم نہیں اٹھاتا۔ یا اللہ پھر اٹھاتا تو ہے، انہیں قسم تو اٹھائی ہے شہر کی، یا اللہ سبب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین جل وعلا نے قسم اٹھائی، چاہے مکہ کی اٹھائی یا مدینہ کی اٹھائی۔ بعض علماء کہتے ہیں مکہ کی اٹھائی ہے، بعض کہتے ہیں مدینہ شریف کی اٹھائی ہے۔ اپنا اپنا جس کا ضبط تھا، اپنی اپنی علم کی وسعت تھی، اس کے مطابق بعض نے مکہ کا کہا، بعض نے مدینہ کا کہا، لیکن من جملہ بات یہ ہے کہ خالق ارض و سما فرماتا ہے میں شہر کی قسم نہیں اٹھاتا لیکن ایک سبب سے اٹھاتا ہوں۔ یا اللہ اگر مکہ کی اٹھاتا ہے تو کیا یہ سبب ہے کہ یہاں صفا و مروہ ہے؟ کیا مکہ کی اس لیے اٹھاتا ہے کہ یہاں میدان عرفات ہے؟ یا اللہ اس لیے کہ یہاں مقام منا ہے؟ یا اللہ تو مکہ شریف کی اس لیے قسم اٹھاتا ہے کہ یہاں جبل رحمت ہے؟ یا اللہ اس لیے قسم اٹھا رہا ہے کہ یہاں غار سور ہے یا غار حرا ہے؟ یا اللہ تو مدینہ کی اس لیے قسم اٹھاتا ہے کہ یہاں جبل احد شریف ہے؟ یا اللہ اس لیے کہ یہاں بدر کے کنویں ہیں یا یہاں بقیع شریف ہے؟ یا اللہ اس لیے تو نہیں اٹھا رہا۔ رب العالمین نے فرمایا نہیں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں مکہ یا مدینہ کی قسم بس اس لیے اٹھاتا ہوں کہ مکہ کی گلیوں میں اور مدینہ کی گلیوں میں میرا یار پھرا کرتا ہے۔ محبوب اس لیے اٹھاتا ہوں کہ اے محبوب آپ کے قدم لگے ہیں۔ اب ذرا پوچھئے قسم اٹھانے کا سبب کیا تھا، وجہ کیا تھی؟ اللہ کیوں اس ذرے کی قسم اٹھاتا ہے، خاک کی، ان گلیوں کی، ان چباروں کی، ان چراہوں کی۔ یاد رکھو جس جگہ کو اللہ کی نازل کردہ کتاب سے نسبت ہو جاتی ہے وہ جگہ برکتوں سے مالا مال ہو جاتی ہے۔ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک جانب قبرستان ہے، یعنی کہ یہاں کبھی شائبہ ہی نہیں ہوا۔ میں نے اپنی مختصر زندگی میں کبھی یہاں پر گندگی کا تصور نہیں دیکھا۔ ایک جانب قبرستان اور ساتھ اللہ کا گھر بنا گیا، برکتوں سے مالا مال جگہ، اور وہ جگہ کہ جہاں پر رب کا قرآن پڑھا گیا۔ علامہ صاحب فرما رہے تھے نا کہ کچھ باتیں ہمیں خود کرنی پڑتی ہیں کہ کسی ویلے جس کے یار لوگ نہ مننا تو آپ دسنا پینا بھیا سا کیا شہر تو بھائی ہمیں جو کوئی مرضی آپ ہونا تو بعد جا کے تھی، لیکن میں عاجزانہ طور پہ کہتا ہوں اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کا شکر کر کے یہ کچھ بات کرو گے نا کہ شکر کر کے کہ یا اللہ تو اتنا بڑا فضل کیتا، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں اور زیادہ عطا کریں گے۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ فقیر گاؤں جاوا کے اندر یہ لوگ تو بڑے جناب تم چلے لانے نہ جناب پیچھے تو جناب ٹین شین بننے، گاؤں جاوا کے اندر فقیر کو یہ سعادت حاصل ہے کہ فقیر نے سب سے پہلے قرآن حفظ کیا ہے۔ بولو نا، آگو نا، سب سے پہلے قرآن حفظ کیا اور پھر اس کے بعد میرے چھوٹے بھائی علامہ ثناء اللہ قاضی صاحب نے حفظ کیا۔ سبحان اللہ۔ پھر حفظ کری تو یہ نہیں کہ گھڑیاں پیچھے پلمبیاں چوبی مسلے سنائے، ٹھیک ہے جڑا وہ جڑا سامنے آوا تو گل کر علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ 18 مسلے میں نے سنائے، ٹھیک ہے۔ یہ ان بزرگوں کا فیض ہے جن کے نام پر ہم نے مسجد بنائی ہے کہ انہوں نے اس مسجد کے لیے بھی کام کیا، اس نیچے مسجد میں بھی قرآن پڑھایا، ان سے پڑھے ہوئے قرآن آج بھی گاؤں میں زندہ ہے۔ اور جن بزرگوں کے نکاح پڑھائے ہوئے بزرگ میرے زیادہ بہتر جانتے ہیں ان عورتوں کو جنہوں نے میرے پردادا محترم نے جن کے نکاح پڑھائے، 4 پشتیں اس مولوی پونے میں اور جناب حضور کے دین کی خدمت کرنے میں ہماری گزر رہی ہے۔ یہ رب کا فضل ہے، اور جب فضل اللہ رب العالمین کا ہو تو اس کا اظہار ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کہتے ہیں فضل رب اور کیا چاہیے، فضل رب اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، آپ کے اور میرے ہاتھ میں آقا
کہ جن کے قدم مبارک زمین کے ساتھ لگ جائیں تو اللہ اس زمین کی قسم اٹھاتا ہے اس خطے کو قرآن سے نسبت ہو جائے یا اللہ کی کتاب سے نسبت ہو جائے، اللہ رب العالمین اس جگہ کو بڑی فضیلت عطا فرماتا ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ۔ عظمت قرآن، یہ وہ رات ہے جس رات میں قرآن نازل ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اس کے دور سے بولے سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے طور پہاڑ کی قسم ہے، یا اللہ کیوں طور پہاڑ کی قسم ہے؟ رب العالمین فرماتا ہے اس لیے کہ طور پہاڑ پر ہم نے کلیم اللہ کو کتاب عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، تو رات ہم نے کلیم اللہ کو عطا فرمائی۔ علماء فرماتے ہیں اللہ نے 9 تختیاں عطا فرمائی، لمبی سبحان اللہ، 9 گز لمبی ایک تختی، تو 9 تختیاں کلیم اللہ تورے سینوں پر گئے تو منڈے چاہیے مڑی آئے۔ سبحان اللہ، پوری کتاب ہے۔ تو رات کا مطلب ہے قانون۔ سبحان اللہ، تو رات کا کیا مطلب ہے؟ قانون لے کر آئے اللہ کی بارگاہ سے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ زبور کا مطلب ہے جی اللہ کی حمدیہ گیت، لیکن ہم قربان جائیں انجیل کا مطلب ہے جناب قصے اور امثال اور گھنٹی، اور جناب قرآن کا مطلب ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ اللہ نے نام ہی وہ عطا فرمایا ہے کہ جس میں عظمت ہی عظمت ہے۔ سبحان اللہ کی آواز اور سے آنی چاہیے، ایک بار پھر واپس سے بولیے۔ شافعی و منشور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ نے طور پہاڑ پر کتاب عطا فرمائی، جناب کلیم اللہ 9 بڑی بڑی تختیاں لے کر آئے۔ اللہ فرماتا ہے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، تختیوں کے اوپر ہم نے جو ہے نا لکھ کر کلیم اللہ کو کہا کلیم یہ ہے کتاب، لے جاؤ جا کر اپنی قوم کو دو۔ لیکن جب محبوب کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے تختیوں پر قرآن نہیں عطا فرمایا، فرمایا جبریل جا میرے محبوب کے دل پر قرآن نازل کر۔ اللہ دل پر آیت آ رہی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بدر میں قرآن نازل ہو رہا ہے، کبھی عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں قرآن نازل ہو رہا ہے، کبھی میرے سرکار جبل احد پر ہے قرآن نازل ہو رہا ہے، کبھی غار حرا میں ہے، کبھی غار ثور میں ہے، جہاں محبوب جاتے ہیں جبریل ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ کیا سبب ہے؟ رب العالمین نے فرمایا ہم نے طور پہاڑ پر کلیم اللہ کو کتاب دے کر طور پہاڑ کو برکتوں والا بنایا، لیکن ہماری منشا اور مراد یہ تھی کہ ہم 23 سال کے عرصے میں محبوب کو گلیوں میں، چوراہوں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں، اور محبوب کو یاروں کے درمیان قرآن دے کر ہر جگہ کو برکتوں سے مالا مال فرما دے۔ یہ راز تھا، بولیے سبحان اللہ۔ جناب کلیم اللہ کو تورات عطا کی گئی، لیکن سرکار جو قرآن عطا کیا گیا نا اس کی عظمت یہ ہے، پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا۔ حضور غار حرا میں تھے، 3 دن گزر کے سرکار کو عبادت کرتے ہوئے اچانک غار پر آہٹ آئی، سرکار نے آہٹ سنی تو تھوڑی دیر کے بعد نوریوں کا سردار جبریل ہاتھ باندھے سرکار کے سامنے کھڑا تھا۔ جبریل سامنے کھڑے تھے، جبریل نے پھر کہا نا اقرا، پڑھیے۔ سرکار نے کہا مانا بقارین، جبریل میں نہیں پڑھتا۔ جب انہوں نے کہا نا اقرا بسم ربک، سبحان اللہ، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، تو سرکار نے پھر پڑھا، سبحان اللہ۔ محبوب کا نام آیا، رب کا نام آیا، سرکار نے پڑھنا شروع کر دیا۔ میرے غداری زمان سید احمد سید کاظمی ملتانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ذوق اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے، ہم تو غار حرا دیکھتے رہ گئے، ہم تو غار حرا دیکھتے رہ گئے۔ یہ سید زادہ جس کی رگوں کے اندر حسین کا خون ہے، اللہ کا جس وقت غار حرا میں جاتے ہیں جبریل کا آنا یاد آ جاتا ہے، تو اس وقت جب آپ نے یہ کہا ادھر گوری سے نصیر ملت کا قلم اٹھتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے۔ سور بلندیوں پر گئے، دو ہاتھ بلند کرو
آواز سننی کس طرح حضور کا ذکر کر رہے ہیں؟ تو یا چاہو تو اس طرح کرو چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے ہو گئے عرش اللہ اکبر اللہ یا رسول اللہ یا علی کہتے ہیں کہ ان کا کیا مقام ہے نصیر ملت کہتے ہیں وہ گئے عرش پر اور روح الامین وہ گئے عرش پر اور روح الامین سدرۃ والد صاحب اس نے بہت تارک صاحب اس میں فون کیتا تے 15 منٹ رہندے سن 20 منٹ میں کہہ رہا افطاری کرنی ہے آنا میں ہلے پنڈی ہاں اے پہنچی لیا سبحان اللہ تکو آنا سی میں ہلے پنڈی ہاں تے انشاءاللہ محفل پہنچ سا یہ ہے محبت والوں کو پلیٹ فارم اگر دیا جائے نا حضور کا ذکر کرنے کے لیے دیوانے خود چلے آ جاتے ہیں کیونکہ میں نے وہاں بھی کہا تھا پروگرام میں یہاں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں جناب والا میں آپ کو بتاؤں گا جب جبریل حضور کی بارگاہ میں وحی لے کر آ رہے ہیں قرآن پاک لے کر آ رہے ہیں وہ عظمت والی کتاب ہے جس کا تعارف پوچھئے تو خود جواب پوچھو کہاں آئی خود جواب کس زبان میں آئی خود جواب آؤ پوچھنے والا کوئی ہو تو پوچھے قرآن تجھے کون لے کر آیا کس نے تجھے بھیجا کس طرح تو آئی ہے کتاب مبین اپنا تعارف کروا کس نے تجھے نازل کیا کتاب جواب دیتی ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے قرآن تجھے کون لے کر آیا جواب آتا ہے نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ اے قرآن کس پر نازل ہوئی جواب آتا ہے عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ اے قرآن کس زبان میں تو آئی ہے جواب آتا ہے بِلِسَانِ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ قرآن خود جواب دیتے اے قرآن بتا کس زبان میں آئے قرآن جواب دیتا بلسان عربی مبین اے قرآن مجید فرقان امین بتاؤ جس نبی پر نازل ہوئی ہے اس نبی کی کیا شان ہے قرآن کہتا ہے برفانا اے قرآن بتا جس نبی پر نازل ہوا ہے اس کا سینہ کیسا ہے قرآن کہتا ہے لم نشرح لک صدرک اے قرآن بتا جس محبوب پر نازل ہوا ہے اس کا مکھڑا کیسا ہے قرآن کہتا ہے والفجر والیال عشر اے قرآن جس محبوب پر نازل ہوا ہے اس کی پیشانی کیسی ہے قرآن کہتا ہے والشمس وضحاہا یہ قرآن جس محبوب پر نازل ہوا ہے اس کی زلفیں کیسی ہیں قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا یہ قرآن بتا جس محبوب پر تم نازل ہوا ہے اس محبوب کا دست مبارک کیسا ہے قرآن کہتا ہے یداللہ فوق ایدیہم یہ قرآن تو جس محبوب پر نازل ہوا ہے اس کے گورے گورے ہاتھوں کی انگلیاں کیسی ہیں قرآن کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما اے قرآن جس محبوب پر تم نازل ہوا ہے اس کا یار غار کیسا ہے قرآن کہتا ہے تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار سبحان اللہ قرآن جواب دیتا ہے سبحان اللہ قرآن سے پوچھو یہ قرآن بتا جس محبوب پر تم نازل ہوئے ہیں اس کا مرید و مراد کیسا ہے قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ
دے ذکر سنیا دے پھر نہ بولو، باقی جنہوں نے سمجھ آ رہا ہے دب کے بولو سبحان اللہ، گاجی بھائی کے بلا کو سبحان اللہ۔ یہ قرآن مرید و مراد کیسا ہے؟ قرآن کہتے ہیں یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ یہ قرآن جس محبوب پر تو نازل ہوا ہے اس کا ذوالنورین کیسا ہے؟ قرآن کہتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ۔ یہ قرآن جس محبوب پر تو نازل ہوا ہے اس کا دلدل والو، اس کا پیارا، اس کا علی کیسا ہے، اس کا دماغ کتنی شانوں والا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ یہ قرآن جس محبوب پر تو نازل ہوا ہے اس کے پیارے نواز حسنین کیسے ہیں؟ اللہ رب العالمین کا قرآن خود جواب ارشاد فرماتے ہیں پڑھنے والے پڑھے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا۔ علی شیرات جناب سبحان اللہ، یہ ہے قرآن دی آیتاں سبحان اللہ آ رہی ہیں نا جناب، ربط بن بن کے دب کے بولو سبحان اللہ۔ یہ قرآن بتاؤ جس ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے لحاظ میں محبوب ہو اور تو آ جاتا ہے وحی کی صورت میں، ان کی کیا شان ہے؟ قرآن کہتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ یہ قرآن بتا میرے نبی کے اصحاب کے بارے میں کیا عقیدہ رکھے؟ قرآن کہتا ہے کہنا پڑے گا تمہیں رضی اللہ عنہم ورضوان۔ یہ قرآن بتا محبوب کی آل کے بارے میں کیا عقیدہ رکھے؟ قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آقا کی ثنا خوانی اپنے ٹھوڑ جڑے نا بالکل خوش کری چھوڑنے حافظ جی حافظ جی حافظ جی حافظ جی تو پوچھو حافظ رہے جی اے 15 روزہ تو تساں کو تے مصلی سنائے بھی تھے ہو حافظ جی جنازے رکھلتے ہو کہ مصلی بھی کدھر ہے حافظ جی اج 10 روزہ تساں اتنے کیا کر رہے ہو کدھر مصلی بھی سنانے ہو قرآن سنانے بھی ہو اساں تو آخی آخی تے تھکی نے حافظ جی حافظ جی حافظ جی حافظ جی یہ خواہش ہے حافظ جی بس حافظ جی آکھنے لے حافظ وہ ہے جڑا سامنے نظر آ رہا ہے سبحان اللہ آگو نا سبحان اللہ۔ یہ محض فضل ہے تو اس کے محبوب کا سبحان اللہ اور ان کی نسبتوں کا فضل ہے سبحان اللہ۔ اس پر بھی ہمیں ناز نہیں ہے بلکہ حضرت الیاس قادری صاحب جو ہے نا وہ بڑی خوبصورت بات کہتے تھے مکر و مکر اللہ، اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے اور ہر وقت دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ اس پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ زور سے کہنا آمین۔ گرامی المرتبہ حضرات قرآن مجید فرقان حمید اللہ نے مکے میں بھی نازل کیا مدینہ میں بھی نازل کیا۔ میں ایک جملہ آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن اپنی عظمت کے لیے سرکار کا محتاج ہے سبحان اللہ۔ ایک اور جملہ دے رہا ہوں، قرآن کی تلاوت سے بڑھ کر آمنہ کے لال کو دیکھنے کی عبادت کا زیادہ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے قرآن کی تلاوت بہت بڑی عبادت ہے۔ مرزا جانوی نے کہا جی ان کا کیا اتنا رتبہ ہے جی؟ اس نے کہا جی ان کا کیا اتنا رتبہ ہے؟ میں نے کہا ان کا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ قرآن کی تلاوت سے بڑھ کر ہے یہ عبادت، بلکہ کائنات میں کوئی عبادت ایسی ہے ہی نہیں۔ اللہ بے شک جس حبیب کا ہم ذکر کرتے ہیں ان کو دیکھنا حالت ایمان میں دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ جس کا ایمان ہے بولیے سبحان اللہ۔ مولوی صاحب آگے تو آگے آپ نے بڑے رولے ڈالے ہوئے ہیں، آپ
جو ہے نا احقاق حق کی باتیں کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جناب مولوی صاحب عجیب جیاں گلاں کر رہے ہیں، تو صاحب نویں گل کری سٹی دنیا کی سب تو بڑی عبادت سرکار کی تکنا۔ مولوی صاحب دلیل دے سن سبحان اللہ۔ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت کرنے والا قاری قرآن بنتا ہے، لیکن کیا پتا اس کا مقام یا اس نے کس طرح تلاوت کی ہے، اس کو ثواب اتنا ملا ہے یا نہیں ملا۔ لیکن آئیے رسول اللہ کے چہرہ انور کو دیکھنا کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی بڑی عبادت ہے۔ میں نے پوچھا جناب ایک حافظ قرآن کا مقام کتنا؟ جی بڑا مقام ہے، لیکن اس سے بڑا مقام عالم دین کا ہے۔ عالم دین کا مقام بہت بڑا، جی بڑا مقام ہے۔ قاضی وقت کا مقام بہت بڑا ہے، جی ان کا مقام بہت بڑا ہے، لیکن ایک مجدد وقت کا مقام بہت بڑا ہے۔ کتب کا مقام اس سے بڑا ہے، ارشاد اور اوتاد کا مقام، اور پھر ابدال کا مقام، اور جناب پھر اغواس کا، اور پھر سیدنا وہ سے آدم کا مقام آ جاتا ہے۔ 11ویں والے 11ویں کھاتے بھی ہو نا، مرنے بھی ہو نا، دب کے بولو سبحان اللہ۔ بہت بڑا مقام آ جاتا ہے۔ میں نے کہا جناب حضور وہ سے آدم کا مقام پر بہت عرفہ والا ہے، اتنا عرفہ والا ہے قیامت تک ہر ولی کی گردن کے اوپر میرے سیدنا عبدالقادر جیلانی کا قدم ہے، لیکن رب کعبہ کی عزت کی قسم حضور وہ سے آدم کو بھی وہ مقام نہ ملا جو ایک نظر رسول اللہ کو دیکھنے والے صحابی کو مل گیا۔ میں نے کہا کیوں مل گیا؟ میرے وہ سے آدم نے تو 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، ساری رات قیام میں، ساری رات سجدے میں گزارنے والے میرے 11ویں والے پیر، لیکن پھر بھی ان کا مقام کسی اس صحابی کے برابر نہیں ہے۔ اس نے ایک نظر حالت ایمان میں میرے محبوب کو دیکھا، کیوں؟ اس لیے کہ اس صحابی نے اس مکھڑے کو دیکھ لیا ہے جس مکھڑے نے سونے رب کو دیکھ لیا ہے، اس مکھڑے کو دیکھا ہے جس مکھڑے نے سونے رب کو دیکھا ہے۔ اب ذرا اندازہ کیجیے کائنات کا کوئی عبادتگار صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے حالت ایمان میں سرکار کو دیکھا ہے۔ کوئی دنیا کا بندہ صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا غیر انبیاء میں سے، جو حالت ایمان میں سرکار کو دیکھا ہے، تو پھر اس نبی کی عظمت کا کیا عالم جنہوں نے رب کے جلووں کو دیکھا ہے۔ بولو نا سارے سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی۔ آئیے میں نے اپنے جملے کی اور سمجھ آ گیا نا جی کہ سرکار میں تکنا بہت بڑی عبادت ہے، سب تو بڑی عبادت ہے۔ نماز پڑھنا بھی اتنی بڑی عبادت نہیں جتنا سرکار نو حالت ایمان نہیں تکنا عبادت ہے۔ اس لیے میرے گورے والے پیر قرآن اس طرح ولیوں کو جس طرح سے قرآن ملا ہے نا، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو والدہ نے کہا پتر جا کے قرآن پڑھ مسجد۔ قطب الدین بختیار کاکی گئے نا پڑھنے کے لیے، ولیوں نے کچھ اور ہی انداز میں پڑھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب پڑھنے کے لیے گئے تو قاری صاحب کہتے ہیں پتر پڑھ الحمدللہ، آپ کہتے ہیں قال علم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ سبحان اللہ۔ قاری صاحب کہتے ہیں پتر پہلا پارا پڑھنا ہے، انہوں نے کہا 16واں پارا پڑھنا ہے، انہوں نے کہا قطب الدین بختیار کاکی 16واں پارا کیوں؟ کہا جب ماں کے پیٹ میں تھا 15 پارے ماں نے اس وقت پڑھے تھے، مجھے پیٹ میں یہ فریاد ہو۔ ولیوں نے کچھ اور انداز میں پڑھا ہوا ہے۔ میرے گورے والے پیر کی نماز عصر کی غیر موقدہ سنتیں رہ جاتی ہیں۔ کس کی عبادت ہے؟ کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی۔ رہ گئی تو تھوڑی سی اونگ لگی تو سرکار کا جلوہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ بلکہ اہل محبت جو میرے منیر میں درجہ نا، وہ اس طرح سے درجہ کہ آپ کو جاگتے ہوئے زیارت ہے۔ سبحان اللہ۔ جاگتے جو کسی نے ہوئی تو بولو ہی نہ تو باقی دور رہا لاکھوں نا سبحان اللہ۔ جاگتے ہوئے زیارت ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا شاہ جی سید ہو ماشاءاللہ، یہ گل یاد رکھنا لیا، گل یاد رکھو، یہ پیغام اپنے سادات برادری میں دینا جڑا سرکار نے فرمایا پیر میرے علی شاہ۔ سبحان اللہ۔ اس کو کہا پیر میرے علی شاہ۔ سرکار نے فرمایا سید را روا نہ باشد کہ وہ سنت قضا کند۔ سید کو یہ روا نہیں ہے کہ وہ میرا خون اور میری سنت چھوڑ دے۔
اور اگے ملنگی گل ہے، ملنگی گل انہوں نے اتنی زیادہ مون لگی لیکن اسا ملنگا نو آدم ہو جاسی. تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ نے کہا عرض کیا اے آمنہ کے لال یہ تو غیر موقدہ سنتیں تھیں، آپ نے دیدار کروایا، اگر فرض چھوڑ کر